نہ ہوگا رائے گاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی پاکستان پائندہ باد۔ انسانی حقوق کے اعلامیے، مذہب، دنیا کے کروڑوں انسانوں کا احتجاج اور جنگ بندی کی اپیلیں، سب کچھ ہی آگ اور بارود کی نظر ہو چکی ہے۔ جس نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک تقریب میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، یہ امن کی کوششوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ خاک و خون میں لت پت کر دی جائیں جب اقوام متحدہ اور میڈیا کے دفاتر، اسکول اور ہسپتال تک درندگی کا نشانہ بن جائیں گے تو ایسے سوال تو جناب اسپیکر پر اٹھیں گے۔ صبر، یہ اس ماں کا سوال ہے جو آج جنت الفردوس میں موجود ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے پیٹ سے اس کے بچے کو نکالا گیا۔ جناب اسپیکر، خوش آئند بات ہے کہ آج یہ معزز ایوان متفقہ طور پر اس حوالے سے قرارداد لے کے آیا ہے، تو جناب اسپیکر اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس معزز ایوان میں تشریف فرما تمام معزز ممبران کا شکر گزار ہوں، چاہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ ہیں۔ آج یہ ایوان ایک ایسی بھرپور آواز ہے جو کہ دنیا میں گونجے گی اور دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی۔ جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے پہلے جو اپوزیشن ممبرز پر بیٹھے معزز ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتفاق رائے سے یہ قرارداد پیش کرنے میں فراخ دلی کا ثبوت دیا، اور اسی حوالے سے میں تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران کا اور ان کے سربراہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس قرارداد کے حوالے سے اور کل بھی ایک اجلاس میں میری بھرپور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اس کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ آج تاریخ کے بدترین ظلم و جبر اور صفاقی کا انہیں سامنا ہے۔ فلسطین آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے اور 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے اور بچیاں شامل ہیں، اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ جناب اسپیکر، بستیوں کی بستیاں قبرستان بن چکی ہیں۔ وہ گھر، وہ گلی کوچے، وہ چوراہے جہاں کبھی بچوں کے کھیلنوں کی آوازیں آتی تھیں، جہاں مسکراہٹیں ہر وقت بکھرتی تھیں، آج وہاں پر جناب اسپیکر چیخ و پکار کی صدائیں ہیں۔ ہر طرف بکھرا خون انسانیت کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے،
اور پکار پکار کر پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ کب انصاف ہوگا اور کب یہ ظلم و زیادتی کی داستان ختم ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس فلسطینی بیٹی کی پکار آج مسلسل ہمارے اذہانوں میں گونج رہی ہے، جس نے دنیا کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ سوال اس ناانصافی کی وجہ سے ہے جو عالمی اداروں اور قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر بچے اور انصاف پسند انصاف کی زبان پر ہے۔ ایک سے دوسرے کونے تک کروڑوں مسلمان ہی نہیں، اربوں مسلمان ہی نہیں، دنیا بھر کے انصاف پسند اور انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے، ہر نسل، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے اربوں انسان بھی آج یہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کسی خاص سوچ، مذہب یا عقیدے کا سوال نہیں جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر کے انسانوں کے مساوی بنیادی حقوق کی فراہمی کا سوال ہے۔ یہ قانون اور عدل کے یکساں اطلاق کا سوال ہے۔ یہ اس بچے کا سوال ہے جسے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی خون میں نہلا دیا گیا۔ یہ اس ماں کا سوال ہے جو آج جنت الفردوس میں موجود ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے پیٹ سے اس کے بچے کو نکالا گیا جناب اسپیکر۔ اور اس یتیم بچے کا سوال ہے جو آج ہسپتال میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ان اصولوں اور قوانین کی عملداری کا سوال ہے جس کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل، انسانی حقوق کے ادارے وجود میں آئے تھے۔ اصل سوال تو اس انصاف کا ہے جس کے سنہری اصولوں پر مشتمل چارٹر تیار ہوئے۔ دنیا بھر کے انسانوں کو یقین دلایا گیا کہ ہم دنیا کو انصاف کا گہوارہ بنائیں گے۔ آج ہزاروں شہیدوں کا خون، لہو پکار پکار کر وہ انصاف طلب کر رہا ہے۔ آج عالمی انصاف اصول، وعدے، دعوے اور عالمی ضمیر خود کٹہرے میں مجرم کھڑا ہے جناب اسپیکر، اور ایک دن جواب تو دینا ہوگا۔ جب کھلم کھلا عالمی ضابطوں کی دھجیاں اڑائی جائیں، جب بے گناہ انسانوں کی بستیاں خاک و خون میں لت پت کر دی جائیں، جب اقوام متحدہ اور میڈیا کے دفاتر، اسکول اور ہسپتال تک درندگی کا نشانہ بن جائیں گے تو ایسے سوال تو جناب اسپیکر پھر اٹھیں گے۔ صبر کا پیمانہ تو پھر لبریز ہوگا۔ فلسطین میں صہیونی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی ہے جناب اسپیکر۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی قراردادیں، جنیوا کنونشن، انسانی حقوق کے اعلامیے، مذہب، دنیا کے کروڑوں انسانوں کا احتجاج اور جنگ بندی کی اپیلیں، سب کچھ ہی آگ اور بارود کی نظر ہو چکی ہے۔ دنیا پر بے بسی اور بے حسی کا راج ہے۔ آج پوری دنیا، بالخصوص اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم و غصے کا لاوا ابل رہا ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے گئے، بے گناہ انسانوں کے قتل عام کی مرتکب ریاست کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہ کیا گیا تو عوامی غیظ و غضب کے لاوے کو روکنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کا امن اور ترقی اسی میں بسم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، 31 جولائی کو جناب اسماعیل ہنیہ کو
اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ ایران کے نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ یہ امن کی کوششوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے جناب اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے جناب اسپیکر، اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ میں صہیونی ریاست کی بار بار ذکر کر چکا ہوں جناب اسپیکر، بار بار اپنی تقریر میں، ایک مرتبہ پھر صہیونی ریاست نے جرائم کیے ہیں، انہی کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ 10 اپریل کو صہیونی ریاست جناب اسپیکر عکاسی کرتی ہے اسرائیل کے سفاکانہ کارروائیوں کی۔ 10 اپریل کو اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے، اندازہ کیجئے جناب اسپیکر اس سے بڑی صفاقی کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑے اور جرائم کیا ہو سکتے ہیں جناب اسپیکر۔ کہ 10 اپریل کو اسماعیل ہنیہ شہید کے 3 بیٹے حزم، عامر اور محمد اور ان کے 4 پوتے اور پوتیوں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں، عصر حاضر کی تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی اور کوئی داستان نہ سننے میں آئی نہ دیکھنے میں آئی۔ اور جناب اسپیکر اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں قربانیوں کی اور داستان کیا ہو سکتی ہے، اور تاریخ ان قربانیوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی، اور یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، یہ ضرور اپنا رنگ لے کے آئیں گی انشاءاللہ۔ اب وہ خود بھی شہادت کے بلند رتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دے رہی ہو، اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ روز اتحادی جماعتوں کے ایک اجلاس میں جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق فلسطینی بہن بھائیوں سے یکجہتی اور اسرائیلی بربریت کی دو ٹوک مذمت کے طور پر آج 2 اگست کو پاکستان بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی فراہمی جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی طبی امداد کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گا، جس کے تحت فلسطینی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فلسطینی طلباء کو اپنی تعلیم، میڈیکل طلباء کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کی فوری طور پر انسانی ہمدردی کے تحت امداد رسائی یقینی بنائی جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو مزید فعال بنایا جائے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اپیل کی گئی ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کی ایک خصوصی قرارداد بھی ابھی ایوان میں پیش کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ختاماً پاکستان کی سفارتی پالیسی بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے فرمودات
اور اصولوں پر مبنی موقف کی بنیاد پر آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ جناب اسپیکر، نہ ہوگا رائے گاں خون شہیدان وطن ہرگز، یہی سرخی بنے گی ایک دن عنوان آزادی، پاکستان پائندہ باد۔